ہم نے ایک حدیث بیان کی ہے اور اس میں جو پہلا لفظ آیا ہے وہ ہے لعنہ. لعنہ فعل پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامیٹیکلی انالائز کی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی، یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. اس کی وجہ بیان کی کہ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا یا مساجدا، کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. تو لعنہ فعل وہاں بھی استعمال ہوا تھا. لعنہ فعل کے معنی ہوتے ہیں لعنت کرنا. لعنت کرنا. اچھا ایک چیز جو سر کہہ رہے ہیں نا، یہ بات سب نے نوٹ کی نا کہ لعن اللہ ایگزامپل دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. کیا جس نے جو بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے لعنت کی یا وہ لعنت کرے، اس طرح سے کر کے جیسے ہم لوگ نا اس کو ایزیلی اگر سمجھنا ہو تو وہ والی ایگزامپل بیسٹ ہوتی ہے رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، رضیہ یعنی کہ راضی ہو، ٹھیک ہے، اللہ یعنی اللہ راضی ہوا، رضی اللہ، رضیہ فعل ہو گیا، اللہ فاعل، عن سے ہو اس مذکر. ہم لوگ کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے نا، ہا ضمیر حضرت عائشہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں نا دونوں ہی ٹرانسلیشن مطلب میرے خیال سے ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن جو ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، صحیح ایک یہ، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. ٹھیک ہے نا، دعا کے سینس میں بھی مطلب کہہ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہو رہا ہے نا کہ لعن اللہ نے ان پر لعنت کی، یا سیم ورڈ ہے لعن اللہ ہی ہے تو اس میں اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ان پر لعنت بھیجے، لعنت کرے، اس طرح سے کر کے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ رضی اللہ والی میں نے کہا آپ کو ایگزامپل ذرا بتا دوں تاکہ اس سے سمجھ آ جائے کہ دونوں میننگ میں پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پہ یوز ہو رہا ہے. صحیح ہے نا، مسئلہ تو نہیں ہے. تو لعنہ فعل وہاں بھی استعمال ہوا تھا. لعنہ فعل کے معنی ہوتے ہیں لعنت کرنا. لعنت کرنا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا اپوزٹ ورڈ ذکر کر کے، اور وہ ہے رحمہ یعنی رحمت کرنا. تو گویا رحمت کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے لعنت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کی رحمت کے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے دور کر دے تو یہ فعل کہلائے گا اللہ کا لعنت کرنا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا رحمت کرنا، اور اللہ کا لعنت کرنا کیا ہوگا اگر اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. اور اگر کوئی کسی کو لعنتی کہے یعنی کوئی کسی پر لعنت بھیجے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے بد دعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہ جملہ فعلیہ ہمارا چل رہا ہے، اور جملہ فعلیہ زہیب کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. اور جملہ فعلیہ کے کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں مذہب؟ 2. آصف کون کون سے ہوتے ہیں وہ؟ فعل اور فاعل. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے فاروق؟ مرفوع. فاعل کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے؟ 2 صورتوں میں. کون سی ہیں 2 صورتیں؟ ناؤن، پروناؤن. جب فاعل ناؤن ہوتا ہے تو کیا ہم پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں؟ جب فاعل ناؤن ہوتا ہے، جب فاعل ناؤن ہوتا ہے جی رمیسا، جب فاعل ناؤن ہوتا ہے تو ہم پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں؟ نہیں، جب نام ظاہر ہوگا کسی کا تو 1 اور 4 ہوگا صیغہ زبردست. مذکر کا اور میں تو مؤنث ناؤن کا کہہ رہا الگ ہوں. صحیح. جب فاعل ناؤن ہوتا ہے تو ہم پوری گردان میں نہیں گھوم سکتے، ہم صرف گردان سے 1 اور 4 لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اور جب فاعل پروناؤن ہوتا ہے تو ہم ماجد پوری گردان گھوم سکتے ہیں. جملہ فعلیہ میں ایک اور پارٹ آیا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل فاعل کے علاوہ ایک تیسرا بھی آیا تھا، مفعول. مفعول کیا ہوتا ہے زہیب؟ جس پہ کام ہو اسے مفعول کہتے ہیں. مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے معاویہ؟ منصوب. مفعول منصوب ہوتا ہے. شہباز، مفعول کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. کون کون سی؟ ناؤن، پروناؤن. اگر
मफूल प्रोनाउन हो तो हम कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे? मंसूब। वो कौन से हैं आसिफ मंसूब प्रोनाउंस? हिया नहीं है। अच्छा, ये एकदम से भी स्क्रीन से चला जाएगा, जरा इसको गौर से देखें एक नजर, ठीक है? और कोई सवाल हो या कोई ऐसी चीज हो उसको जरा सा देखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। चलो, ये है तो क्या कह रही हैं? समझ एक दफा मैं बताती हूँ कि ये है तो ना मंसूब ज़मायर है ना ये वाली, तो जी जी, सारे ये उनकी बिल्कुल हर शक्ल दी हुई है उन्होंने, जैसे हु, ही, मैं समझी नहीं हुमा, बात। हुआ से हाँ हाँ, हिमा, ये इनकी अलग अलग से शक्लें क्यों दी हुई हैं? हमने तो यही पढ़ा था ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, ठीक है। ना, आप कह रही हैं इनकी शक्लें क्यों, काफुमा जेर क्यों आ रहा है, कुंती कुमा खड़ी जेर कुन्ना क्यों? या। जी जी, ये आप कह रही हैं ये खड़ी जेर और सिंपल जेर वगैरह ये हाँ चेंज जी, क्यों हाँ हो रहे हैं? जी। ठीक है, ये ना मैं सायरा, वो आपने असल में शुरू में हमारे साथ नहीं थी ना, मैं आपको एक पेज बुक का भेज दूंगी, उसमें पूरा ये लिखा हुआ है और मैं आपको समझा भी दूंगी अलग से, ठीक है? सही है ना, तो आप परेशान नहीं होगा, इसकी पूरी लंबी खासी डिटेल्स है, सही है? तो मैं आपको भेज दूंगी, आप परेशान नहीं होइएगा। बाकी किसी का कोई सवाल है? ना। ओके। मसल फेल फाइल मफूल आ गए, तो क्या कुछ और भी आ सकता है जुमला फेलिया में? हुरूफ? जी फरूक, मुतालिक आ सकता है जुमला फेलिया में। मुतालिक कौन होता है हसन? मुतालिक किसका मुरक्कब होता है? कौन सा मुरक्कब होता है साकिब? मुरक्कब जारी मुतालिक होता है। मुरक्कब जारी मुतालिक होकर आता है। मुरक्कब जारी के अलावा बाकी कौन कौन से मुरक्कब नाकिस हैं माजिद? इजाफी। इन तीन में से हमें साहब ने बताना है कौन सा मुरक्कब नाकिस फाइल भी बन सकता है और कौन सा मुरक्कब नाकिस मफूल भी बन सकता है। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब वो तो हो गया, वो तो मुतालिक हो के आ गया, वो ना फाइल बनेगा ना मफूल बनेगा, ठीक है ना जी शारोस? मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी। जी माविया? तीनों फाइल भी बन सकते हैं, तीनों मफूल भी बन सकते हैं। लिख लें, ठीक है? तीनों मुरक्कब नाकिस फाइल भी बन सकते हैं, मफूल भी। तीनों मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी, ये तीनों फाइल भी बन सकते हैं और मफूल भी बन सकते हैं। और मुरक्कब जारी बस एक रह गया, वो मुतालिक बन के आते हैं। मुरक्कब जारी सिर्फ मुतालिक होकर आता है। तौसीफी, इशारी, इजाफी फाइल भी बन सकते हैं, मफूल भी बन सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ही जरा वो बताएं कि कौन कौन से मुरक्कब नाकिस खबर बन सकते हैं और मुब्तदा बन सकते हैं, ये कौन रिवाइज कराएगा? मुब्तदा और खबर दोनों का बताएं, कौन कौन से मुरक्कब नाकिस क्या क्या बन सकते हैं? वो अच्छा, तीनों ही एक बन मिनट, सकती है ना? वन बाय वन कर लीजिए। जैसे स्टार्ट मुरक्कब इशारी का बताइए कि मुब्तदा और खबर दोनों बन सकता है। नहीं, वो सिर्फ मुब्तदा बन सकता है, मुरक्कब इशारी। बस सही हो गया, मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बन सकता है, खबर कभी भी नहीं बन सकता। और सफेरा, मुरक्कब तौसीफी? ये खबर भी बन सकता है और मुब्तदा भी बन सकता है। ठीक है, तौसीफी दोनों बन सकता है। एक और किसी ने अनम्यूट किया था, वो बताएं मुरक्कब इजाफी क्या क्या बन सकता है खबर और मुब्तदा में से? एक और कोई था जिसने अनम्यूट किया मैं था? बताऊं? हाँ मेरा बताइए। मुरक्कब इजाफी भी मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। ठीक है, और कोई और बताए मुरक्कब जारी क्या बन सकता है, मुब्तदा या खबर? कोई और जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया?
مرکب یہ جاری خبر ایک منٹ میں سب لوگ میوٹ کر لیں. explain آخر کرنا. بتائیے. مرکب جاری متعلق بن کر آتا ہے، اور اگر اس جملے میں خبر نہ ہو تو یہ خبر بھی بن جاتا ہے. اور جملے میں خبر نہ ہو تو متعلق خبر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب جاری نہ مبتدا بن رہا ہے نہ خبر بن رہا ہے، جو بیسک پارٹس کی اگر ہم بات کریں، ہے نا. صحیح ہے نا. تو خبر کی ایبسنس میں خبر بن رہا ہے. ہاں، اس سینس میں کہہ جی سکتے ہیں جی خبر جب نہیں ہو تب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. ویسے ہم بولیں گے مرکب جاری جو ہے نا، جنرلی اگر ہم ایک سینٹینس بولیں یہی بولیں گے کہ نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ خبر. ٹھیک ہے، تو یہ ہو کیا، متعلق بن یعنی کہ بس جاتا ایک مرکب شاری کا بس ہم نے یاد رکھنا ہے کہ وہ جو ہے خبر نہیں بن سکتا. چلیں بس یہاں پہ ہو گیا. اگر عمیر مرکب اشاری فائل بن کر آئے تو مرکب اشاری کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع. مرکب اشاری کا مرفوع ہونا زہیب ہم کہاں سے پہچانیں گے؟ مرکب اشاری کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ مرکب اشاری کے پارٹس اشارہ، مشار الیہ. مرکب اشاری کا مرفوع ہونا کہاں سے پتہ چلے گا؟ مشار الیہ سے. ٹھیک ہے. آصف اگر مرکب توصیفی فاعل بن کر آئے تو مرکب توصیفی کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع. ٹھیک ہے. مرکب توصیفی کا مرفوع ہونا ہم کہاں سے پہچانیں گے؟ مرکب توصیفی کا مرفوع ہونا ہم موصوف سے پہچانیں گے. ٹھیک ہو گیا. حسن اگر مرکب اضافی فاعل بن کر آئے تو مرکب اضافی سر نے بھی کیا بولا ہے؟ مرکب توصیفی کا مرفوع ہونا ہم موصوف سے پہچانیں گے، یہ بولا ہے سر نے کیا؟ یہ جملے جی کو تو میں موصوف بھی سے سنی. پہچانیں بولا گے. ہے. آپ جو ہے وہ موصوف سے پہچانیں گے. کیوں؟ صفت دونوں ایک دوسرے کو فالو ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو موصوف اور صفت دونوں مطلب صفت سے کیوں نہیں نہیں، پہچان وہ سکتے ایسے آپ ہوتا ہے لوگ؟ نا کہ جو صفت ہوتی ہے نا وہ ہاں تو مصروف کی محتاج ہوتی ہے نا. صفت جو ہوتی ہے جو مصروف بنے گا وہی صفت بن جائے گی آگے سے. وہ تو ٹھیک ہے. ہاں وہ بات تو صحیح سمجھ آ گئی، تو لیکن نہیں، دیکھ کے اس تو میں ہم تو اس لیے جملہ ہم مصروف اسمیہ سے میں ہی پہچانیں مرفوع گے. ہوتا ہے نا. ہیں کیا؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا یہ مرفوع ہوتا ہے نا اعراب. نہیں تو پھر مطلب ہم ہم لوگ دیکھ کے تو بتا ہی سکتے ہیں نا کہ مرکب توصیفی مرفوع ہے، منصوب یا مجرور. تو ہم چاہے صفت کو دیکھیں چاہے موصوف، کسی کو بھی دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں. اس لیے پتہ نہیں، یا تو میں سمجھی ہو رہا تو بات کو. چلے آپ لوگ کنفیوز نہیں ہو جائے، آگے دوبارہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. مرکب توصیفی کا مرفوع ہونا ہم کہاں سے پہچانیں گے؟ مرکب توصیفی کا مرفوع ہونا ہم موصوف سے پہچانیں گے. ٹھیک ہو گیا. حسن اگر مرکب اضافی فاعل بن کر آئے تو مرکب اضافی کا اعراب کیا ہوگا؟ مجرور. مرکب اضافی جب فاعل بن کر آئے گا تو اس کا اعراب مجرور ہوگا. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، لہذا چاہے مرکب توصیفی فاعل بن کر آئے، چاہے مرکب اشاری فاعل بن کر آئے، چاہے مرکب اضافی فاعل بن کر آئے، ہم مرفوع ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. مرکب اضافی کا مرفوع ہونا کہاں سے پہچانا جائے گا؟ مضاف سے. شاباش. ٹھیک ہے، صحیح. رین اس کو ریپیٹ کر دے. مضاف کیا کیا کون سی بات؟ یہ مرکب اضافی مطلب اگر مرفوع ہوگا، ہم نے پہلے تو یہ کانسیپٹ پڑھا تھا کہ اس کا جو مضاف ہے نا اس کے اعراب سے ہی ہم اس کی جو سٹیٹس ہے وہ پہچانیں گے، کیونکہ مضاف الیہ نے تو ہمیشہ مجرور ہی ہونا ہے نا. ٹھیک ہے. یہی بولا ہے تو مطلب سر نے یہی بولا ہے، یہی بات بولی نہیں، ہے ابھی سر سر نے کہا ہے مرفوع ہوگا تب بھی. اس کو ریپیٹ کر دیجئے گا ذرا. میں پیچھے سے کر دیتی ہوں. ایک منٹ. ہوتا ہے، فاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، لہذا چاہے مرکب توصیفی فاعل بن کر آئے، چاہے مرکب اشاری فاعل بن کر آئے، چاہے مرکب اضافی فاعل بن کر آئے، ہم مرفوع ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. مرکب اضافی کا مرفوع ہونا کہاں سے پہچانا جائے گا؟ مضاف سے. شاباش. ٹھیک ہے، صحیح. زہیب مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مجرور. شاباش. مرکب اضافی اگر مفعول بن کر آئے تو مرکب اضافی کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب.
ٹھیک ہے. اب منصوب ہونا مرکب اضافی کا کہاں سے پہچانیں گے؟ مضاف سے پہچانے گا. اعراب مرکب اضافی کا مضاف سے پہچانا جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. عمیر مرکب توصیفی اگر مفعول بن کر آئے, ہاں منصوب ہوگا, اور وہ منصوب ہونا کہاں سے پہچانیں گے؟ موصوف سے. ٹھیک ہے. ماجد صفت سے کیوں نہیں پہچان سکتے ہم؟ ہاں ہاں شاباش, کیونکہ دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے نا, تو ہم صفت سے پہچان لیں. صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اصل موصوف ہے, صفت بیچاری کا تو اپنا کوئی اعراب ہی نہیں ہوتا, وہ تو اعراب میں موصوف کو فالو کرتی ہے. وہ تو دیکھتی ہے موصوف صاحب اگر مرفوع ہیں تو وہ بھی مرفوع آ جاتی ہے, موصوف صاحب منصوب ہوتے ہیں تو وہ بھی منصوب ہو جاتی ہے, موصوف صاحب مجرور ہوتے ہیں تو وہ بھی مجرور ہو جاتی ہے. تو تینوں مرکبات ناقصہ ایک مرتبہ ہم نے ریوائز کر لی ہیں چھوٹے چھوٹے کوسچنز کی مدد سے. تو اب اپنے مرفوع منصوب مجرور ذرا ٹھیک کر لیں. لے جی, اب آپ کے سامنے کچھ ویکیبلری میں لکھوں گا. ویکیبلری لکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مرکب ناقص بنائیں گے. پھر اس مرکب ناقص کو ہم جملہ فعلیہ میں ایز اے فاعل یا ایز اے مفعول استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, سارے سٹیپس انشاءاللہ اپلائی ہوں گے. آپ کو سب کچھ آ گیا الحمدللہ, آپ کو آ گیا ہے. آپ کے جوابات جو ہے وہ 80 to 85% دینا اس بات کا جواب ہے کہ آپ کو آ گیا ہے. ٹھیک ہے, بس تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے سوال کرنے کی, اس میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ورنہ الحمدللہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہے. عربی زبان میں عاقل الف سے, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے عاقل عین سے, جسے ہم عاقل عقل والا کہتے ہیں, یہ ہے حمزہ سے عاقل. عاقل کہتے ہیں کھانے والے کو. عاقل کسے کہتے ہیں؟ کھانے والا. کھانے والا سمجھتے ہیں نا, جو کھا رہا ہو کوئی چیز اسے کہتے ہیں یہ عاقل ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گیا نا, وہی والا جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے. راکبہ ہے تو را کے بعد الف لگا دیا, راکب. صبرہ ہے تو صابر, وہی چیز ہوئی ہے. عقلہ تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ اس نے کھایا, تو اس میں ایک اور الف لگا دیں حمزہ کے بعد, عاقل بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا, جو ادھر ذرا تجوید والے لوگ ہیں, ذرا مجھے ایک بات بتائیں, میں نے پوچھا بھی پہلے بھول, یہ اگر ہم الف کے اوپر ہم مد لگائیں یا کھڑی زبر, اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے بات؟ کیا ہم اس ہاں کو جی, ہاں بتا دیں پلیز. یہ نا جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا, تجوید کے قاعدے کے مطابق اس میں لمبا کرنے میں فرق ہوتا ہے. بس کھڑی زبر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے صرف اس کو ایک انگلی کی, شہادت کی انگلی جتنی دیر میں اٹھائیں اتنا, ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اور مد میں آپ تقریباً اس کو 4 ٹائمز اور لمبا کر دیتے ہیں. تو یہ اچھا بیسک ڈفرنس ہے پڑھنے میں. اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس عاقل کو ہم مد والا عاقل نہیں لکھ سکتے نا, کہ وہ پھر جہاں پہ ریکوائر. اوکے اوکے, ہوگا عاقل اور وہ ہو جائے گا. اچھا, یہ جو کھڑی زبر ہے نا, یہ الف آپ سمجھے کہ جیسے ایک الف بھی ساتھ لگا دیے, اس الف کا لمبا کرنا جیسے الف نہیں لگا ہوتا, جیسے را کی بن میں ہے, را کے پر آپ کھڑی زبر لگا دیں, اور را کے ساتھ آپ الف لگا دیں نیچے ساتھ, را اور الف اور لکھ دیں, تو اتنا ہی لمبا ہوگا کھڑی زبر میں. ٹھیک ہے. لیکن مد میں نا آپ اس کو تقریباً لمبا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے مد اگر میں اس تو کے ہاں اوپر مد ہوتا نا, آپشنز ہوتے ہیں نا. ہاں جی صحیح اگر صحیح, اس پہ مد میں مد کیسے ہوتا تو 4 یہ سے ہوتا 6. عاقل, یہ بہت لمبا ہو جاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک, اسٹریچ کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موکل. موکل کہتے ہیں کھلانے والا. عاقل کون ہوتا ہے؟ کھانے والا. موکل کون ہوتا ہے؟ کھلانے والا. دیکھیں, جب بھی کھانے پینے کی بات ہوگی تو ایک ہوگا کھانے والا اور ایک ہوگا کھلانے والا. ایسے ہی ہے نا. عربی زبان میں کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو, اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا, گواہ. پھر ذرا دوہرا لیں, عاقل کون ہے؟ موکل کون ہے؟ کاتب کون ہے؟ شاہد کون ہے؟ الربا, اس کے معنی ہوتے ہیں سود. سود سمجھتے ہیں نا, جسے انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں. سود فارسی کا لفظ ہے, انٹرسٹ انگلش کا لفظ ہے, اور ربا عربی کا لفظ ہے. ٹھیک. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
پیسے پر اضافہ وصول کرنا، یعنی کسی کو پیسے کی ضرورت تھی، اس نے قرضہ لیا، ادھار لیا، اور دینے والے نے اس شرط کے ساتھ دیا کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو میں ایکسٹرا لوں گا. یہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے یہ سود ہے، انٹرسٹ ہے. اوکے جی. اب مجھے بتائیے کہ الربا فروغ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ بعض اوقات اتنے آسان سوال ہوتے ہیں کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. الف لام بتا رہا ہے کہ اسم ہے. عمیر، الربا اسم کا اعراب یا الربا اسم کی تینوں فارمز کیا ہوں گی؟ کون رہ گیا؟ سعدیہ آپ بتائیے گا الربا کی تینوں فارمز. سعدیہ انمیوٹ. جی الربا، اچھا یہ بتانا نا حالت رفع نصب جر ہے. بالکل. الربا ان، الربا ان، الربا ان. نہیں دیکھیں حمزہ نہیں ہے، آخر میں الف پہ اینڈ ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. الربا، 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 بس تینوں سیم رہیں گے، تینوں سیم. ٹھیک ہے، الف پہ اینڈ ہو رہا ہے نا. جیسے دنیا کی مثال دی تھی نا سر نے. ہاں ایگزیکٹلی، دنیا والی الف. مثال. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے آگے یاد آ گیا. اوکے. الربا، الربا، الربا. وجہ اس کی ثاقب، کیونکہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف ہو، یا ہر وہ اسم جس کے آخر میں چھوٹا الف اور یا ہو، اس اسم کی تینوں فارمز ایک ہی پڑھی اور لکھی جاتی ہیں. اوکے جی. حسن، الربا کی مجرور فارم کیا ہوگی؟ الربا. حامد صاحب، الربا کی منصوب فارم کیا ہوگی؟ الربا. ماجد صاحب، الربا کی مرفوع فارم کیا ہوگی؟ الربا. اوکے جی. الربا، الربا، الربا. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سواؤن. زہیب، سواؤن اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. کیسے پہچانا؟ الف سے. الف کون سی علامت ہے اسم کے پہچاننے کی؟ لکھی ہوئی ہم نے علامتیں، اسم کی علامتیں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں بتاؤ الف ہے. اسم کو تنوین پہچاننے سے. کی کون کون سی علامت ہے؟ کیوں مظہر پکی ہونی چاہیے نا. یہ کون کون سی ہے؟ شروع میں یا الف لام ہوگا، ایک علامت. علامت نمبر 2 آخر میں ڈبل حرکت ہوگی. علامت نمبر 3 گولتا ہوگی. یہ 3 تو موٹی علامتیں آپ کو آنی چاہیے. لکھ لیں بھائی، لکھ لیں. ٹھیک ہے. الف لام سے شروع ہو رہا ہو، یا آخر میں ڈبل حرکت ہو، یا آخر میں گولتا ہو. میوٹ کر لیے گا پلیز سب لوگ. ٹھیک ہے. اسم کو پہچاننے کی علامتیں صحیح. الف لام سے شروع ہو رہا ہو، نمبر 1. نمبر 2 آخر میں ڈبل حرکت ہو. نمبر 3 آخر میں گولتا ہو. یہ 3 موٹی علامتیں ہیں. ویسے اور تو آپ پڑھیں تو ساری پتہ نہیں کیا کیا لکھی ہوتی ہیں، یہ مین ہے. اب باقی پتہ نہیں سر بتاتے ہیں بھیا. 3 موٹی علامتیں. میں نے یہ بھی اسم ہے لیکن ان کے آخر میں تنوین نہیں ڈالی، اس کے آخر میں تنوین ڈال کے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے. علامت بتا دی ہے کہ یہی علامت ہے اسم کی. اوکے جی. تو یہ اسم ہے. اسم زہیب تنوین کے ساتھ آ رہا ہے. تنوین کس کس اسم کے آخر میں آتی ہے جو ہم نے پورا ہاتھ پڑھا ہے؟ اس میں کون کون سا اسم ہے جس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے یا آتی ہے؟ مثنیٰ کے آخر میں تنوین آتی ہے. مثنیٰ کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ آنی. آنی کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. پھر شابش، واحد اور جمع مکسر. ایکسیلنٹ. اور کرو شابش. ایک ہو گیا واحد، ایک جمع مکسر.
اور بھی کسی کے آخر میں تنوین آتی ہے؟ جی سسٹر سائرہ آپ بتا سکتی ہیں اور کس کے آخر میں آتی ہے تنوین، واحد اور جمع مکسر کے علاوہ؟ سائرہ صفدر، سسٹر فرح آپ بتا سکتی ہیں؟ سب میوٹ ہے. سسٹر عالیہ آپ بتا دیں. بتاؤں؟ جی جمع مؤنث جو ہوتی ہے سالم. جمع سالم مؤنث. جمع سالم مؤنث. 3 اس ہاتھ میں سے کیٹیگریز ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا اب بتاؤ یہ جمع سالم مؤنث ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہاں تنوین ہوتی ہے اگر آتھ پر، آتھ کی ساؤنڈ پر تنوین ہوتی تو ہم کہتے جمع سالم مؤنث ہے، تو آتھ کی ساؤنڈ ہے ہی نہیں تو جمع سالم مؤنث نکل گئی. اب یہ 2 رہ گئے، یا یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے. اوکے جی، یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے. اس میں آپ یہاں تک تو پہنچ گئے نا، آگے آپ کو بتا دیا جائے گا. تو یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے برابر. برابر سمجھتے ہیں نا؟ ایکول. کلیئر؟ لیں جی اس ویکیبلری کو سامنے رکھ کر اب ہم حدیث کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. میں آپ کے سامنے جملہ فعلیہ لکھ رہا ہوں، جو لفظ لکھتا جا رہا ہوں آپ نے اس لفظ کو ٹرانسلیٹ کرتے جانا ہے اور بتاتے جانا ہے کہ یہ کیا ہے. فعل ہے، مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، اشاری ہے، جاری ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ نے بتانی ہیں. اوکے جی چلیں جی، سب پہچانے سے. لعنا فعل، فعل. ٹھیک ہے حسن، جب بھی فعل آتا ہے ہم اس کا فاعل ڈھونڈتے ہیں. اس کا فاعل کون ہے؟ اس کے اندر ہے. شاباش، اس کے اندر ہے اس کا فاعل. وہ کون ہے؟ ہوا. ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، اتنا پہچان لیا آپ نے. اس کو نا لکھ لیں نیچے کہیں پہ بھی نا، اسی کے نیچے یہ فعل ہے، ایرو لگا کے لکھا جیسے بھی، پھر لکھیں فاعل از اکول ٹو ہوا. ایسے ایسے کر کے نا بریک کر کے لکھ بھی لیا کریں. کبھی آگے ریویژن کرے ہو نا پھر چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو سامنے نوٹس میں کلیئر ہونی چاہیے ہر ایک بات سے. تو ابھی تک سر نے 2 بات بتائی ہیں کہ یہ خود فعل ہے لعنا، اور اس میں فاعل چھپا ہوا ہے ہوا. بس یہ 2 لکھیں. ویری گڈ. تو یہ فعل اور فاعل ہے. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ میں ترجمہ کرتے ہیں ہم، پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں پھر فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ کرو اس کا. ہاں شاباش. اس نے لعنت کی. ابھی وہ جو اس ہے وہ اس کے اندر ہے. ہو سکتا ہے اس باہر آ جائے. اگر اس باہر آئے تو مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ماشاءاللہ. کون سا مرکب ہے کے پاس؟ مرکب اضافی. کیسے پہچانا؟ شاباش، وہ جو ہوا لکھا تھا فائل اس کو کاٹ دیں. ٹھیک ہے، یہ لانا فعل ہے اور وہ جو ہوا لکھا تھا نا فائل از اکول ٹو ہوا، اس کو فی الحال کاٹ دیں کیونکہ آ گیا فائل ظاہر ہو گیا. پہلے پر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، دوسرا مجرور ہے، پکا مرکب اضافی ہے. اگر اس باہر آئے تو مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ماشاءاللہ. کون سا مرکب ہے کے پاس؟ مرکب اضافی. کیسے پہچانا؟ پہلے پر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، دوسرا مجرور ہے، پکا مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ اضافی کس اعراب میں ہے؟ مرفوع ہے. اگر یہ مرفوع ہے تو کہ لانا کا فاعل بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. اب وہ جو ہوا فاعل تھا وہ فاعل نہیں رہا بلکہ رسول اللہ لانا فعل کا فاعل بن گیا. اب ترجمہ حسن کریں، کیا ہوگا؟ شاباش. اللہ کے رسول نے لعنت کی. اوکے جی، یعنی اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی تو رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ اگر لعنت کر رہے ہیں
تو اس کا مطلب کیا ہے ماجد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس پر رحمت للعالمین جو ہیں وہ بھی لعنت کرنے پر مجبور ہو گئے. اوکے. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول بد دعا دے رہے تھے کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر. یہود و نصارہ کی بات ہوئی تھی اور وجہ بیان کر دی تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کیا یہود و نصارہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, چیک کرنا ہے ہم نے, تو پھر ہماری بچت ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز چیک کرنی ہے کہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول جو ہے بد دعا دینے پر مجبور ہے. تو لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. آکل ربا, آصف کون سا مرکب ہے؟ ترجمے سے پتہ چلا ہے, ترجمے سے پتہ چلا ہے. ہاں مجھے لفظوں سے بتاؤ نا کہ کیسے پتہ چلا مرکب اضافی ہے. شاباش. پہلے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو مضاف بن رہا ہے. اوکے, کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہو. اگلا مجرور آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو الف پہ ختم ہوتا ہے وہ مرفوع منصوب مجرور ایک جیسا ہی ہوتا ہے, تو گویا یہ مرکب اضافی ہی بنا. اب آصف اگلا سوال, مرکب اضافی جو ہے کس اعراب کے ساتھ آیا ہے؟ منصوب آیا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ مضاف سے, کیونکہ مضاف سے ہم نے اعراب پہچاننا ہوتا ہے. منصوب آیا. جملہ فعلیہ میں منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. اوکے, مفعول ہوتا ہے منصوب. تو گویا جملہ فعلیہ میں فاعل مرکب اضافی, جملہ فعلیہ میں مفعول مرکب اضافی. حسن ترجمہ کر دو اب. فعل فاعل مفعول, پہلے فاعل کا, پھر مفعول کا, پھر فعل کا. ٹھیک ہے, اس طرح کرتے ہیں نا ترجمہ ہم. شاباش. سود کے کھانے والے پر لعنت کی. لفظی ترجمہ کریں, بعد میں پھر اپنا با محاورہ ترجمہ کر لیں. اوکے, لفظی ترجمہ دیکھیں وہ کا کے ساتھ بن رہا ہے. اللہ کا رسول سود کا کھانے والا, اللہ کے رسول نے فاعل کا ترجمہ ہو گیا. سود کے کھانے والے پر, آپ اردو میں پر لگاتے ہیں جس پر لعنت ہوتی ہے, اور لعنت کی. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی. شاباز. الربا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. شاباش. مؤنث کی پکچر میں فٹ نہیں بیٹھتا اس لیے مذکر ہے. اوکے جی. اس مذکر کے لیے اگر میں ایک پروناؤن استعمال کرنا چاہوں تو کون سا پروناؤن استعمال کروں گا؟ ہوا مرفوع, ہوا مرفوع استعمال کروں گا. اور اگر منصوب یا مجرور پروناؤن استعمال کرنا چاہوں تو وہ کون سی ہوگی؟ ہو. ایکسیلنٹ, ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. تو شہباز بھائی آپ سے اب مزید سوال. وَمُوْقِلَهُ, موقلہ کون سا مرکب ہے؟ کیسے پہچانا؟ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے یہ والی پکا 100% مرکب اضافی ہوتا ہے, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, اور یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ربا کی طرف. ٹھیک ہے, الربا کی طرف جا رہی ہے. ترجمہ کریں موقلہ کا, اس کا کھلانے والا, اس کا کھلانے والا یعنی سود کا کھلانے والا. اور موقلہ مرفوع ہے منصوب ہے مجزوم ہے کہ مجرور ہے؟ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ یہ ہو ضمیر کیا ہے؟ مرفوع مجرور یا منصوب؟ منصوب. یہ منصوب ہوگا. پکا سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں منصوب ہے ہو ضمیر؟ جی جی. سوچیں. لیکن ہو تو مجرور مجرور ہوگا. بھی آتا منصوب ہے, نا. تو گویا یہ ہوگا بھی یہ. مفعول ہے. ٹھیک ہے نا, واو کے ساتھ ایک اور ایڈ ہو رہا ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ بھائی کیا سر نے بھی منصوب بولا؟ یہ مجرور ہے نا ہو ضمیر, کہ میں کچھ غلط سمجھ سر رہی نے تو ہوں؟ اس کا منصوب کہا ہے اس نا, کو لیکن میں دیکھیں کہہ رہی ہوں مجرور اور منصوب دونوں ہوں گے نا, دونوں کیونکہ ایک ہی ہوتے ہیں نا.
नहीं हाँ लेकिन नहीं ज़मीर तो हम यही बोलेंगे ना, यहाँ बात पे चेंज जो हो है रही है इसकी ना। हालत क्या है, मजरूर है ना, ये मुरक्कब इजाफी है ना, ये मुंह के लहू भी, ठीक है, तो बिल्कुल मजरूर ऐसे होगी ही ना ज़मीर हाँ की, है, ऐसे ही नहीं है। कुछ गड़बड़, हाँ ऐसे ही है, मुझे लग रहा है कुछ, सुन लेते हैं फिर उसको देख लेते हैं, चलो आगे अभी टाइम करें भी पता नहीं है। चले। हाँ सुनो और ये किसी जमीर किस तरफ जा रही है? रिबा की तरफ, ठीक है, और रिबा की तरफ जा रही है। तर्जुमा करें मुकिलाहू का, उसका खिलाने वाला, उसका खिलाने वाला यानी सूद का खिलाने वाला। और मुकिलाहू मरफू है, मंसूब है, मजजूम है कि मजरूर है? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मंसूब है, तो गोया ये भी मफूल है, ठीक है ना, वाव के साथ। अच्छा ठीक है सर, मुंह किला का कह रहे थे, मुंह करीम का मैं अचानक से ले आई थी, ठीक है। मुंह किला जो है ये मंसूब हालत में, तो ये मुरक्कब इजाफी मंसूब हालत में है, हु जमीर का मैं पूछी थी, ठीक है। वो तो मजरूर हालत में, वो तो आप सब समझ रहे हैं ना इस बात को, मुजाफ इलैह है ना, तो वो तो मजरूर जमीर यूज कैसे हुई है, ठीक पता है। चला? अच्छा, मोकिला का कैसे पता चला कि ये वो है, मंसूब है? मुकिल मुकिल मुंह का खिला जो लास्ट जबर वाले से, इराब है ना। से। जबर यानी से ना, हम जब मोकिलू कहेंगे तो वो मरफू होगा, मोकिला बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल, तो वो मंसूब हो जाएगा, हाँ ऐसे? बिल्कुल, एक एक जी वाहिद है ना, वाहिद मुजक्कर का इराब यही होता है ना, जबर जेर पेश ही होता है ना, मरफू मंसूब ठीक है, मजरूर, ठीक है, उस तरह से ठीक देखना है। है। क्लियर हो गया ना? और किसी का कोई सवाल है यहाँ पे, या कोई अच्छा, कंफ्यूज ये हो गया आकिला रिबा भी मफरूल है और मुअक्किला हु भी मफरूल है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल दोनों मफूल हैं। ठीक हो इसको गया। मुतालिक कहेंगे, ये उससे रिलेटेड है। आप बताओ सफेरा, इसमें आगे कहीं बढ़ हर्फ के। जर आ रहा है क्या? यानी कि दो मफूल हो गए। बिल्कुल दो मफूल हो गए, बहुत सारे हो सकते हैं मफूल, ठीक है। हर्फ जर होता तो मुतालिक कहते, वो नहीं है तो नहीं कहते, दो मफूल है। ठीक है। ठीक हो गया, चले एंड करते हैं यहाँ पे, टाइम एंड हो गया है, कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।